لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والكفر على 4 دعائم: على التعمق والتنازع والشقاق. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی معذرت کے ساتھ ایک طولانی مدت کے گزر جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. مشکلات و مصروفیات کے بعد خداوند کریم نے ہم کو پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور مولا امیر المومنین کے نورانی کلمات کے ذریعے سے اپنی زندگی اور آخرت دونوں سنوار سکیں اور بنا سکیں. گزشتہ ویڈیو میں ایمان کے 4 ستون کی طرف مولا متقیان کے کلمات قصار کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی، اور اب آج ایمان کے بعد مولا امیر المومنین کی زبان اقدس سے کفر کے 4 حصے یا 4 ستون بیان کیے جا رہے ہیں جو مولا امیر المومنین کی زبان اقدس سے جاری ہوئے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اور اسی کے ساتھ ساتھ شکوک کے سلسلے میں بھی مولا امیر المومنین نے گفتگو فرمائی ہے کہ شک کی کیا بنیادیں اور کیا اسباب ہوتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگر وقت رہا تو اسی ویڈیو میں یا آئندہ ویڈیو میں ضرور عرض کیا جائے گا. آج گفتگو ایمان کے بعد کفر کی ہے، جہاں مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ کفر کے بھی 4 ستون ہیں. پہلے علی التعمق، بلا وجہ گہرائیوں میں جانا. یہ بلا وجہ گہرائیوں میں جانا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان بدون استعداد و صلاحیت، بدون علم، بدون تحقیق، بغیر پڑھے لکھے، اپنی جہالت کی بنا پر اگر کسی چیز کی گہرائی میں جائے گا اور زیادہ ہی اپنا دماغ لگائے گا تو یقیناً نتیجہ منزل کفر پہ ہی تمام ہونا ہے. لہذا کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان بلا وجہ گہرائیوں میں جائے، بلا وجہ جو ہے وہ اپنے ذہن استعمال کرے بغیر کسی علمی صلاحیت کے. یہ ہوتا بھی ہے کہ آدمی اگر بغیر کسی علم و استعداد کے، بغیر کسی تحقیق کے اپنا ذہن صرف لگاتا ہے اور بلا وجہ گہرائیوں میں ڈوبا رہتا ہے تو سوائے کفر کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی. دوسرے والتنازع، آپس میں جھگڑا کرنا. امام فرماتے ہیں کہ کفر کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک ستون یہ بھی ہے کہ آپس میں جھگڑا کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اختلافات میں جب مبتلا ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے تو ایمان کے راستے بھی گم کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر انسان ایمانی راستوں کو گم کر دے گا تو مجبوراً اسے کفر کے راستے پر چلنا ہی پڑتا ہے. وزیغ، ٹیڑھا پن، کجی اور انحراف. آدمی راہ راست کو چھوڑ دے، کج روی کا شکار ہو جائے، انحراف کا شکار ہو جائے تو یقیناً وہ کفر سے کیا ہے جا کے مل جاتا ہے. والشقاق، اور جھگڑا اور عناد، ایک دوسرے سے کیا ہے لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے سے عناد رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ بھی انسان کو کفر کے مرحلے تک پہنچا دینے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے،
تو 4 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد بالکل ایمان کی گفتگو طریقے سے امام ہر ایک ستون کے الگ الگ جو ہے وہ کیا ہے شعبے بیان کریں گے, الگ الگ وجہ بیان کرتے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ امام ارشاد فرما رہے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کفر کے 4 ستون ہیں. پہلے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے جب بلا وجہ غور فکر کرنے لگتا ہے, گہرائیوں میں ڈوبتا ہے, بغیر علم اور بغیر قابلیت و استعداد کے, بغیر تحقیق کے. دوسرے جب انسان جھگڑا کرتا ہے, یا تیسرے جب وہ انحراف کا شکار ہو جائے. چوتھے جب وہ عناد کرنے لگے, حسد کرنے لگے, تو وہ کیا ہے کفر کے راستے پہ چل پڑتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو کفر کی منزل تک لے جاتی ہیں, کفر کے مرحلے تک پہنچا دیتی ہے, اور اچھا خاصا انسان کافر ہو جاتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ ان الگ الگ چیزوں کے نقصانات کیا ہیں. جیسے ایمان کے 4 ستون کے الگ الگ امام نے فوائد گنائے تھے, اسی طریقے سے اس کے مضرات اور نقصانات بھی امام شمار کروا رہے ہیں. خود ملاحظہ کیجیے. فرماتے فمن تعمق لم ينب الى الحق, وہ شخص کہ جو بلا وجہ گہرائیوں میں جائے گا, بغیر کسی تحقیق کے, بغیر علم کے, بغیر استعداد کے گہرائیوں میں جائے گا, لم ينب الى الحق, وہ کبھی بھی حق کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے, حق تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. حق رسی کے لیے تحقیق کے ساتھ تعمق ہے, نہ یہ کہ جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی علم کے کیا ہے گہرائیوں میں جانا. یہ انسان کو حق کے راستے سے کیا ہے دور کر دیتا ہے, حق تک نہیں پہنچنے دیتا ہے. ومن كثر النظار بالجهل, ماں فرماتے ہیں کہ اور وہ شخص کی جو جہالت کی بنا پر جھگڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے, علمی طور پر اختلافات ممکن ہے کہ مستحسن ہو, اگر علمی بنا پر ہو تو ٹھیک ہے, وہ قابل حل بھی ہیں. لیکن اگر جہالت کی بنا پر اختلافات ہیں, جھگڑے ہیں, تو وہ کبھی حل نہیں ہوتے. ماں فرماتے ہیں کہ ومن کثر النزاع بالجہل, اور وہ آدمی کے جو جہل کے ذریعے سے جہل کی بنا پر زیادہ نزاع کرتا ہے, اختلافات کرتا ہے, جھگڑے کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, فساد کرتا ہے, تو دام امامہ عن الحق, تو حق کی طرف سے کیا ہے اندھا ہو جاتا ہے, اسے حق دکھائی نہیں دیتا ہے. اگر جہالت کی بنا پر آدمی جھگڑا کرنے لگے, جھگڑالو ہو جائے, تو اسے کیا ہے حق نظر نہیں آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ ہم سب کو اس عظیم بیماری سے محفوظ رکھے کہ آدمی حق جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. یاد رکھیں, اگر کوئی آدمی حق دیکھ نہیں پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فنی مشکل ہے, اس کو اپنے ایمان کی طرف کیا ہے توجہ دینی چاہیے, اور شدید ترین اور محکم ترین جو ہے وہ اس پر طریقے سے عمل کرنا چاہیے, تاکہ آدمی حق کی روشنی میں کیا ہے وہ حق کی طرف متوجہ بھی ہو سکے, دیکھ بھی سکے. جب جہالت کی بنا پر آدمی اختلافات کا شکار ہو جاتا تو اسے حق بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. ومن زاغ ساءت عنده الحسنہ وحسنت عنده السیئہ, یہ ایک بہترین کلمہ ہے مولا امیر المومنین کا, جو ہمارے معاشرے میں 110% کیا ہے وہ صحیح اترتا ہے. 110% ہمارے معاشرے میں بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ومن زاغ, اور وہ آدمی کے جو کجروی کا شکار ہو جائے, انحراف کا شکار ہو جائے, ٹیڑھے راستے پہ چلنے لگے, جس کے مزاج میں ٹیڑھا پن آ جائے, تو اس کے لیے نیکی جو ہے وہ برائی, اور برائی نیکی نظر آنے لگتی ہے. اس کے نزدیک اگر کوئی برائی ہے تو وہ نیکی دکھائی نہیں دینے لگتی ہے, اور اگر نیکی ہے تو وہ اسے برا سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, کجروی کا شکار ہونا یعنی اچھائی کو برائی سمجھنا اور برائی کو اچھائی سمجھنا, ایک بڑا مسئلہ ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی شاید ایسے لوگ ہیں کہ جو کجروی کا شکار ہونے کی بنا پر اچھائیوں کو برا سمجھ رہے ہیں اور برائیوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اللہ ہمیں اس مرض سے بھی کیا ہے محفوظ فرمائے.
वसकिरा शुक्रदलाला, ऐसा आदमी क्या गुमराही के नशे में चूर हो जाता है, गुमराही के नशे में चूर हो जाता है, उसे एहसास भी नहीं होता कि वो गुमराही के रास्ते पर है, उसे अच्छाइयाँ बुरी लगने लगी हैं और बुराइयाँ अच्छी लगने लगी हैं। ये रूहानी बीमारी है कि इंसान को अच्छाइयाँ बुरी लगने लगें और बुराइयाँ अच्छी लगने लगें। सही से बात है, आदमी जब नशे में आ जाता है तो उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रह जाती है। तो ये नशे में चूर होना ही सबब बनता है कि इंसान अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगे, अच्छाइयों को बुरा समझने लगे और बुराइयों को अच्छाई तसव्वुर करने लगे। वमन शाक़ा वउरत अलैहि तुरुक़ुहु, इमाम फरमाते हैं कि और जो झगड़े और इनाद में मुब्तला होता है, लड़ाई करने लगता है, जिसका मिजाज बन जाता है लड़ना, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि इमाम फरमाते हैं उसके लिए रास्ते जो है वो दुश्वार हो जाते हैं और उसके जो मसाइल हैं वो नाकाबिल हल हो जाते हैं। असल जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, सॉल्व नहीं हो सकती, उसके लिए कोई सलूशंस नहीं होते हैं। उसके जो इख्तलाफात हैं, जो मसाइल हैं, वो क्या है, हल शुदनी नहीं रह जाते हैं, हल नहीं हो पाते हैं, सलूशन नहीं मिल पाता है उसे अपनी प्रॉब्लम्स का और अपनी मुश्किलात का और अपने मसाइल का। हल लाख तलाश करना चाहे मगर वो हल तलाश कर नहीं पाता है, क्यों? इसलिए वो इख्तलाफ और इनाद का, झगड़े का शिकार हो जाता है। और बेहतरीन बात मौला अमीरुल मोमिनीन जो फरमा रहे हैं वो ये कि वअज़ल अलैहि अमरुहु, और उसके जो है वो क्या है, सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं, ठीक है, उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वज़ाक़ अलैहि मखरजहु, और उसके लिए क्या है, उन रास्तों से निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, उसके लिए मसाइल का हल नाकाबिले जो वो बर्दाश्त और इंतहाई दुश्वार हो जाते हैं, उसके लिए मसाइल भी हल नहीं होते हैं। और आखिर में क्या होता है कि उसके जो है वो क्या है, बच निकलने के सारे तरीक़े और रास्ते तंग हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात जो है वो क्या है, वो रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे माशरे में सब चीज़ें हैं, देखने वाली चीज़ें हैं कि ऐसा होता भी है कि आदमी जब झगड़ने लगता है, लड़ने लगता है, इख्तलाफात का शिकार हो जाता है, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो हल हो सकते थे मगर वो फिर हल नहीं हो पाते हैं, मुश्किलात बढ़ती जाती हैं और रास्ते भी उसके लिए तंग हो जाते हैं जिनसे वो निकल सके। तो ये 4 चीज़ें थी और उन 4 चीज़ों के जो वो क्या है, मुज़र्रात और नुक़सानात भी, कि जिनका ख़ात्मा कुफ्र है, जिनका अंजाम जो है वो कुफ्र है, जो असबाब फराहम करते हैं इंसान के काफिर होने के लिए। बस अज़ीज़ों, आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अय्याम आज़ा जारी व सारी हैं, हमारे उलमा इकराम, खुतबा एज़ाम, ज़ाकिरीन मुहतरम और सारे तुल्लाब अज़ीज़ कि जिन्होंने इमसाल कोरोना पीरियड में और लॉकडाउन पीरियड में दीन की खिदमत अंजाम दी हैं, दीन के सिलसिले में ज़हमात बर्दाश्त की हैं, मजालिस अज़ाए सय्यदुश्शुहदा और अस्हाब सय्यदुश्शुहदा, अंसार सय्यदुश्शुहदा, औलाद सय्यदुश्शुहदा के मसाइब और फ़ज़ाइल बयान किए हैं, ख़ुद भी रोए हैं, मोमिन को भी रुलाया है, किसी तरीक़े की खिदमत अंजाम दी है। अल्लाह इन सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। जो लोग ज़िंदा रह गए हैं अल्लाह उन्हें और मौका दे कि वो हक़ बयानी और हक़ रसानी में ज़्यादा से ज़्यादा मैदान अमल में आकर के लोगों तक अपनी इल्मी काविशों और फ़यूज़ात को पहुँचाते रहें और उनके फ़यूज़ से हम सब बहरामंद भी होते रहें। और इसी के साथ वो लोग कि जो हमारे दरमियान अब नहीं रहे हैं, वो उलमा कराम, वो खुतबा एज़ाम और वो ज़ाकिरीन मुहतरम
وہ طلباء عزیز کہ جو رحمت خدا سے جا ملے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور آج کا یہ ویڈیو ان سب کی ارواح طیبہ کے لیے ہم اپنی جانب سے ایصال کرتے ہیں. اللہ اس ویڈیو کا ثواب ان علماء کرام، خطبہ اعظام اور ذاکرین محترم، طلاب مرحومین کی ارواح کو اس ویڈیو کا ثواب انشاءاللہ پروردگار عالم کی جانب سے جو معین کیا گیا ہو ان کی ارواح کو پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.